بتائیے کہ اگر ہم لیز پر بینک سے گاڑی لیتے ہیں اور اس کی کچھ ڈاؤن پیمنٹ کرتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر 25% یا 30% کے قریب ہم اس کی قیمت ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ انسٹالمنٹ پر ہم گاڑی قسطوں پر گاڑی لے لیتے ہیں، جس قسطوں میں انٹرسٹ بھی شامل ہوتا ہے، یعنی ہمیں سود بھی کسی نہ کسی صورت دینا ہوتا ہے کچھ مقدار کا۔ تو آقا صاحب، کیا اس طریقے سے گاڑی حاصل کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیے جی، اس کو سود نہیں کہتے ہیں، اس کو سود نہیں کہتے ہیں۔ یہ دنیا میں، ساری دنیا میں ایسا ہوتا ہے، ایران عراق میں بھی ہوتا ہے۔ یہ کہ اگر آپ کوئی چیز گاڑی خریدتے ہیں، واشنگ مشین خریدتے ہیں، فریج خریدتے ہیں، اور یکمشت جو ہے نا وہ پیمنٹ آپ کرتے ہیں، تو وہ آپ کو وہ چیز، وہ گاڑی یا مشین وہ سستی پڑتی ہے۔ اور اگر آپ قسطوں میں ادا کریں گے تو یہی 2 4 5 ہزار 10 ہزار جو ہے وہ آپ کو مہنگی پڑتی ہے۔ یہ قسطوں میں زیادہ پیمنٹ کرنا یہ سود کے زمرے میں نہیں آتا۔ سود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کم پیسے دیں اور زیادہ وصول کریں، یا جنس گندم کسی کو آپ 2 من گندم کسی کو دیتے ہیں، 1.25 من یا 2.5 من اس سے وصول کرتے ہیں، وہ سود کے زمرے میں آتا ہے۔ باقی گاڑی میں جو ہے نا وہ یعنی قسط اور جو ہے نا وہ یکمشت جو قیمت ہے اس میں فرق ہوتا ہے، وہ سود کے زمرے میں نہیں آتا۔ جی آقا صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک وائس میسیج کی صورت میں سوال موجود ہے، آئیے اس کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آقا صاحب، میرا سوال ہے کہ آپ نے ابھی پہلے ایک وضاحت کی تھی کہ کو ایجوکیشن تعلیم جائز ہے، اور اپنا حجاب میں نا عورتیں بیٹھ سکتی ہیں اور اس کے علاوہ مرد کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں تو شرعی حدود میں۔ تو اسلام یہاں پر اگر اجازت دیتا ہے کہ کلاس روم میں مطلب بیٹھنے کی، بینچ پہ بیٹھنے کی شرعی حدود میں، تو نماز کی اجازت کیوں نہیں ہے پھر غیر محرم اور محرم کو ساتھ میں پڑھنے کی؟ اتنے فاصلے سے کیوں ہے؟ کو ایجوکیشن میں تو فاصلہ اتنا مطلب آپ نے وضاحت نہیں کی تھی نا کہ فاصلہ ضروری اتنا زیادہ نہیں ہے، اگر ایک بینچ پہ بیٹھ سکتے ہیں مسئلہ نہیں ہے، لیکن نماز میں آپ نے کہا تھا 10 قدم کا فاصلہ ضروری ہے، تو کلاس روم میں 10 قدم کا فاصلہ تو نہیں؟ نماز اور بینچوں پر بیٹھنے میں فرق ہے۔ نماز کے اپنے الگ احکام ہیں، احکام تعبدی ہیں۔ وہ روایت نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر مرد اور عورت ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ مرد کو آگے اور خاتون کو پیچھے ہونا چاہیے، اور اگر خاتون آگے ہیں یا دائیں بائیں ہیں تو اتنا فاصلہ ہونا چاہیے۔ یہ روایت نے ہم کو کہہ دیا ہے۔ نماز کے الگ احکام ہیں۔ باقی یہ ہے کہ خاتون کے ساتھ بیٹھیں، وہ جس طرح اور گھروں میں جو ہے نا وہ آپ کے گھر میں جو خواتین مرد ایک ساتھ بیٹھتے ہیں وہ ہمیشہ نامحرم تو نہیں ہوتے، کزن آتے ہیں اور گھر میں قریب ایک دوسرے کے بیٹھتے ہیں، تو وہ بیٹھنا اور ہوتا ہے، اور نماز پڑھنے کے الگ احکام ہیں، احکام تعبدی ہیں۔ ہم اپنی طرف سے چون چرا یا فلسفہ جو ہے نا وہ نہیں تراش سکتے۔ اب یہی میں نے مثال دی ہے نا کہ بھئی یہ خاتون جو ہے، بظاہر آپ سارا پروگرام سن رہے تھے، خاتون جو ہے وہ جب یعنی ہاتھ دھوتے وقت پانی اگلے اندر کی طرف ڈالے، مرد پیچھے کی طرف ڈالے، اس میں کیا فلسفہ کار فرما ہے؟ یہ روایت نے کہہ دیا تو آمنا وسلمنا، ہم اس کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ تو کوئی حکمت ہوگی، لیکن یہ کہ یہ وجہ نہیں بتائی گئی ہے، لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ ایک کمرے میں اگر دونوں ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں تو یا مرد کو آگے خاتون کو پیچھے ہونا چاہیے، اور اگر خاتون آگے ہے یا دائیں بائیں ہیں تو ان میں اتنا فاصلہ ہونا چاہیے۔ باقی ایسی بیٹھنے کے لیے یہ اس طرح کی شرط نہیں لگائی گئی ہے۔ البتہ اتنے قریب بیٹھے ہوں اور اسی طرح ایک دوسرے کو ٹچ کریں، خصوصاً یہ ہاتھ ملانا، وہ تو حرام ہے، اس میں جو ہے نا وہ کوئی شک نہیں ہے۔ اور وہ بینچوں میں بھی اس طرح میرے خیال میں ایسا بھی نہیں ہوگا کہ بالکل شانے سے شانہ ملا کے وہ فاصلہ وہ ہوتا ہوگا۔ بذات خود حرام نہیں ہے، اگر اس کے نتیجے میں اور جو ہے نا وہ فعل حرام کے لیے وہ مقدمہ نہیں بنتا، تمہید نہیں بنتا اور سبب نہیں بنتا۔